انقلاب پیدا کیجئے، حدیثوں کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، پھر تو محبت فائدہ مند ہوگی۔ نبی کی محبت، نبی کا پیار، یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ ہر اس کام سے رک جائیں جس کام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے تو بھاگ کر لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی محفل میں آئے، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رحمت سے نہ دیکھا، پیار بھری نظر سے نہ دیکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے، آج میرے نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے، آپ کے ماتھے پر بل کیوں ہیں؟ صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، شریعت میں حرام ہے۔ انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والے انگوٹھی پھینک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ باقی صحابہ نے کہا بھلے آدمی اس انگوٹھی کو اٹھا لے، یہ تیری ماں، بہن، بیٹی، بیوی، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کہا رب محمد کی قسم، جس مال کی وجہ سے آقا نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا، میں اس مال کو اپنے گھر میں کبھی لے جا ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ذرا آپ اور میں بھی نگاہ دوڑا لیں، وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بی بی اگر زکوٰۃ دیتی ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں دیتی تو یہ کڑے جہنم کے کڑے ہوں گے۔ وہ عورت فوراً اتارتی ہے، آقا جن کڑوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، اب یہ کڑے میرے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کڑے ہیں، آپ لے لیجئے، بیت المال میں دخل کر دیجئے۔ یہ محبت ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ تقاضا ہے پیار کا کہ جس سے محبت کی جائے اس کا حکم سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی گھریلو گدے کھا لیے گئے اور مسلمانوں کے لیے کھانا پکا ہوا، ہنڈیا چولہے پہ، لشکر کے لیے کھانا تیار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں لوگوں گھریلو گدے آج کے بعد حرام۔ سنیے، سوچئے، غور کیجئے، ہنڈی تو پک چکی تھی نا۔ حدیثیں سن کر یہ کہنے والوں ایسا ایسا کر کے چھوڑیں گے جی، میں ڈبی سگریٹ پیتا ہوں تو ایک لخت تو نہیں چھوڑ سکتا نا، آج 2 کم کروں گا، پھر 3 کم کروں گا، پھر ایسا ایسا۔ ہنڈیا پکی ہوئی، سالن تیار، اللہ کے نبی کا فرمان گونجا، اس ابلتے ہوئے سالن کو زمین پہ انڈیل دیا گیا۔ جس چیز کو نبی نے حرام کیا وہ مسلمان کے پیٹ میں جا سکتی؟ یہ نہیں کہا کوئی نہیں، اے تے پک گئی، اینو تے کھا لو، اینو تے نہ سٹو۔ یہ انقلاب ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو روانہ کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے، ہر پکی قبر کو توڑ ڈال؟ کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ سماج، پردہ سماج سے یہ بات نہیں ٹکرائی؟ آپ نے قبروں پہ لکھنے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ میلے لگانے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ ہجوم کرنے سے منع کیا، آپ نے مردوں کو پکارنے سے منع کیا، آپ نے شرک کرنے سے منع کیا۔ ایک ایک عمل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ ہے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کر لیں تو حرج کیا ہے؟ تبلیغ کے لیے نکلیں اور 40 دن چلا لگائیں، سہ روزہ لگائیں، سال لگائیں، عمر لگائیں، حرج کیا ہے؟ پیارے حرج یہ ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی، جائیے حدیثوں کو کھنگالیے، جائیے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتی دنیا کی کوئی ذات۔ اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ مکے سے جدہ آ رہے ہیں، مکے سے مدینہ جا رہے ہوں، مدینے والے طائف آ رہے ہوں، طائف والے مکے آ رہے ہوں، ہم دین کے لیے نکلے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی نے جس کو بھیجا، معاذ کو بھیجا، یمن میں مستقل بھیجا،
یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، کیجئے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پہ جو مہر لگا کرتی ہے وہ مہر صرف محمد رسول اللہ کی چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ نہیں کہ کام تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں اگر حدیث سے ثابت نہیں، وہاں طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عمل پر اپنے قدموں کو چلایا جائے، نبی سے قدم آگے نہ بڑھائے۔ محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائے، اللہ کے نبی کی بیان کردہ ہر بات کو تصدیق کریں، ہر بات کو تسلیم کریں، وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اب نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں، واپس آ کر کفار مکہ کو اطلاع دیتے ہیں۔ کفار مکہ، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے، ابو بکر کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت اور جہنم، انبیاء کی ملاقات اور پھر واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے دل میں سوچا کہ آج تو بڑا تیر مار لیا، میں نے ابو بکر کو اس کے نبی سے بدزن کر دیا۔ کہا نہیں آ سکتا، کہا نہیں۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، اے ابو جہل کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے، اس نے کہا ہے میں رات کے ایک پہر میں یہ کام کر کے آیا۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ابو بکر کیا عقل مانتی ہے سچی محبت کا تقاضا؟ عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ڈراتے ہیں دجال کے حوالے سے اور بتاتے ہیں دجال نکلنے والا ہے۔ دجال، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے عرصے رہے گا زمین پہ؟ کہا 40 دن، پہلا دن تمہارے سال کے برابر، دوسرا دن تمہارے مہینے کے برابر، تیسرا دن تمہارے ہفتے کے برابر اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ اب بظاہر عقل میں تو یہ باتیں نہیں آتی، لیکن سچی محبت، سچا پیار کیسا ہوا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن ایک سال جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس دن میں ہمیں 5 نمازیں کافی ہوں گی، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق محبت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، نمازوں کے درمیان وقفے کا حساب لگانا اور 1 سال میں 1 سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے، حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہیں، عشاء کی نماز کے لیے تاخیر سے آئے اور کہنے لگے آج عشاء کی نماز میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ ایک صحابی تمیم داری جو مسلمان ہو گئے، عیسائی عالم تھے، اس کی باتوں نے مجھے روک لیا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک شخص کے حوالے سے جو انہیں ملا، سمندر میں سوار تھے، کشتی کے اندر طوفان آیا، طوفان کے نتیجے میں وہ ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کو پھاڑ رہی تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں، چل اس محل کے اندر داخل ہو جا۔ محل میں داخل ہوا، کہتے ہیں کہ وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا، سلاسل کے اندر پابند ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کود رہا تھا، اور وہ پوچھتا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں دجال ہوں۔